جواب دیا جائے کہ آپ لوگوں نے 26 نومبر کو کس کے کہنے پہ نہتے لوگوں کو پر آپ نے گولی چلائی. پورا پاکستان آپ سے سراپا احتجاج اور آپ سے سوال کرتا رہے گا کہ کسی آئین قانون میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے نہتے لوگوں کو پر گولی چلائیں. یہی پارلیمان میں ہم نے سوال کیا ہے. یہ جتنے دیر بھی یہ پارلیمنٹ کا سیشن چلے گا یہ سوال ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ حکومت کو اس لیے جواب دینا پڑے گا. اور میں بھی یہ بات انڈورس کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب 26 تاریخ کو نہتے لوگوں کو پر ڈی چوک میں گولیاں چلائی گئی تو حکومتی ترجمانی آئے, وزیر اعظم شہباز شریفی آئے جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں, اور انہوں نے یک مشت کہہ دیا کہ ہم دہشت گرد ہیں. جو پیسفل پروٹیسٹر ہے انہوں نے کہا کہ گولی چلانا جائز ہے, چاہے شہباز شریف ہے, چاہے نواز شریف ہے, چاہے اس کے کابینہ کے منسٹر ہے, چاہے ٹک ٹاک چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ ہے. یہ سب کے سب اس تمام سسٹم کے بینیفیشری ہیں. ادروائز آپ نے تو ووٹ کے ذریعے 8 فروری کو ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اگر یہ ہمارے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے تو یہ کوئی ساز باز کر کے یہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے تو سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی شہباز شریف کی ہی بنتی. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا SIC کا آج ہمارا پارلیمنٹ کے اندر ہوا بیفور دا سیشن, اور اس سے پہلے بھی ہمارا 2-3 دن پہلے ہمارا اپنا ایک اور ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی ہیں. ہم بار بار آپ کے میڈیا کے توسط سے, پارلیمان کے توسط سے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کے توسط سے, اور جو بھی ہمارے پاس فورم اویلیبل ہے ہم اس میں بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں. اور اگر اس سوال کا جواب نہیں ملے گا تو ظاہری بات ہے کوئی چیز آگے بڑھ نہیں سکتی ہے. اور ہمارا سوال یہ کہ 24 تاریخ کو, 25 تاریخ کو, 26 تاریخ کو یہاں پہ بہت ساری عوام پاکستان کی بہت بڑا ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوا میرے لیڈر عمران خان کے کہنے کے اوپر. اور یہ وہ لوگ تھے جو کسی کی ذات سے لڑائی میں نہیں تھے, جو کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے نہیں آئے تھے, کوئی بینک توڑنے نہیں آئے تھے, اپنی ذاتی جھگڑے کی خاطر نہیں آئے تھے. یہ پاکستان کے وہ لوگ تھے جو اپنی ذات پات سے اونچا ہو کے نظریے کی خاطر یہاں پہ ڈی چوک میں, جو کہ ہمارا دارالحکومت ہے, کیپٹل ہے, وہاں پہ سوال کرنے آئے تھے کہ 8 فروری کو آپ نے ہمارا مینڈیٹ کیوں چرایا. پھر انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ جب آپ کوئی آئینی ترمیم کرتی ہے یہ حکومت PDM کی تو وہ MNAs کے MPAs کی ہمارے لوگوں کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے رات کے اندھیرے میں کیوں جو ہے وہ اس طرح کی آئینی ترمیم کرتی ہے. تیسرا ان کا سوال یہ تھا کہ ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, جو سوال کرتا ہے آپ اس کو بے گناہ جیل میں ڈال دیتے ہیں, میرے لیڈر سمیت تمام بے گناہ افراد کی رہائی کی جائے. یہ کوئی غلط سوال نہیں تھے, یہ کوئی ذاتی نہیں تھے, یہ ان کے سوال تھے. پیسفل پروٹیسٹر تھے, عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے, پاکستان کے جھنڈے کی عزت کر رہے تھے, ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. انہوں نے یہاں پہ آ کے ڈی چوک میں پاکستان کا ترانہ اونچا ہو کے پڑا. وہ سوال کر رہے تھے, حکومت نے ان سے ڈائیلاگ کرنے کے بجائے, حکومت نے ان سے بات کرنے کے بجائے, حکومت نے ان کو انگیج کرنے کے بجائے ان کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی. تو آج ہم پارلیمان کے اندر بھی اپنی کمیٹی کے اندر, پارلیمانی کمیٹی میں ایک ہی ہے کہ ہم بار بار ان سے سوال کریں گے حکومت سے کہ ہمیں جواب دیا جائے کہ آپ لوگوں نے 26 نومبر کو کس کے کہنے پہ نہتے لوگوں کے اوپر آپ نے گولی چلائی. آپ نے اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر کو جو دنیا کے بہترین کیپٹل کے اندر آتا ہے, آپ نے عوام کے لیے وہ کیوں بند کر دیا, اور آپ نے 12 گھنٹے آپریشن کر کے کس لیے آپ نے نہتے کے اوپر لوگوں کے اوپر گولی چلائی. آج بھی ہم نے پارلیمان کے اندر یہ کہا ہے کہ جنرل ڈائر نے جب اپنی ایک کہتے ہیں نا برٹش راج کو قائم کرنے کے لیے جب نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی تھی, وہ تو کوئی ڈیٹیرنس کریٹ کرنا چاہتے تھے. اپنے ملک کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر کون ڈیٹیرنس کریٹ کرتا ہے. اور سب سے افسوسناک بات یہ کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پھر جب یہ لوگ شہید ہوئے, ہمارے 12 لوگ شہید ہوئے, ان کے لاشیں نہیں دی جا رہی تھی, ان کے گھر کے لوائقین کو بلیک میل کیا جا رہا تھا کہ آپ لکھ کے دیں کہ وہ کسی ایکسیڈنٹ میں مرے ہیں. جو تکلیف انہوں نے گزاری, اس کے بعد حکومت کے ترجمان یک زبان ہو کے پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے, اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ دہشت گرد ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر گولی چلانا جو ہے وہ جائز تھا. پورا پاکستان آپ سے سراپا احتجاج اور آپ سے سوال کرتا رہے گا کہ کسی آئین قانون میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائیں. یہی پارلیمان میں ہم نے سوال کیا ہے, یہ جتنے دیر بھی یہ پارلیمنٹ کا سیشن چلے گا یہ سوال ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے. کہ PTI پہلی کہہ چکی ہے کہ یہ ایک معزز ادارہ ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ان کا اپنے احتساب کا عمل ہے. یہ جب اگر اپنے ایکس جو ان کا آفیشیل ہے یا جو موجودہ آفیشیل ہے ان کو کسی بھی انوالومنٹ کے اوپر جو ان کے اوپر ہے وہ کورٹ کی جو وہ پینلائزیشن کرتی ہے, ان کا کورٹ مارشل کرتی ہے, یہ اس ادارے کا اپنا ایک میکانزم ہے. اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے.
وہ خود اپنی مرضی سے جب کسی نے بھی کوئی جرم کیا یا کوئی بھی کسی کا احتساب ہو رہا ہو، اس کے اندرونی معاملے سے، فوج کے اندرونی معاملے سے یا مقتدرہ کے جتنے بھی یہ حلقے احباب ہے، اس کا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنا ادارہ اپنا احتساب کرے. ہماری پولیٹیکل پارٹی میں بھی جب کوئی ہماری پارٹی کی وائلیشن کرتا ہے، پولیٹیکل ورکر کی پولیٹیکل پارٹی کی بات بتاتی ہوں، ہم ان کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کی طرف سے شوکاز نوٹس بھیجتے ہیں، ہم ان سے سوال جواب کرتے ہیں، وہ جواب سے جب سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. ویسے آپ تک جا کے میں چارج شیٹ کی ایک بات بتا دوں، چارج شیٹ تو ہمارے اوپر تمام بوگس کیسز کے اندر بھی ہوئی ہے. آج بھی میں بتا رہی تھی کہ 56 FIR ہے اوپر، اور اس 56 FIR میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے ایک دفعہ پاکستان کا جھنڈا اٹھایا تھا، جو کہ میں بار بار اٹھاتی رہوں گی. یہ کہا کہ میں نے عمران خان کے نعرے لگائے، میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی اور میں عمران خان کے نعرے لگا رہی تھی. پھر دوسرا کہا گیا کہ میں نے جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس توڑی ہے. پھر کہا کہ میں نے کار کی ڈگی میں جو ہے وہ رجحان کے علاقے سے گائے چوری کی ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ میں نے پولیس کی گاڑی سے 26 نومبر کو میں نے بسترے، کمبل اور موٹر سائیکل چوری کی ہے. لیکن ان سب کی FIR جو ہے وہ دہشت گردی کے زمرے میں ڈال دی گئی ہے. میں ATC کورٹ کے اندر 56 کیسز میں پورے پنجاب کے اندر موجود ہوں اور میں یہ سب جواب دے رہی ہوں. تو جس کا جو احتساب ہوگا وہ اپنا جو ہے اس کا جواب دے گا. اور اگر کسی نے کوئی گناہ یا کوئی جرم نہیں کرا ہوگا، میرا خیال ہے کہ یقیناً وہ دیکھیں جی جب پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر تھے، ووٹ کی طاقت سے تھے، 1,70,00,000 انہوں نے 2018 میں ووٹ لیا تھا. اس دفعہ بھی عمران خان نے 8 فروری کو پاکستان کا سب سے زیادہ 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ لیا. یہ اور بات ہے کہ 17 سیٹوں والی جماعت کو زبردستی فارم 47 کے ذریعے ہمارے سر کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنے برے حالات ہیں. جب پرائم منسٹر عمران خان وزیر اعظم تھے اور انشاءاللہ دوبارہ ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بنیں گے، تو جتنے بھی ان کے نیچے DGs ہوتے ہیں وہ سب پرائم منسٹر کو جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک میکانزم ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ساورن پاکستان کا ایک طریقہ کار ہے کہ تمام وہ رپورٹ کرتے ہیں. نہیں بیلیٹنٹلی آپ پاکستان تحریک انصاف سے یا آپ پاکستان تحریک انصاف ایس پارٹی سے یا مجھ سے ایس پارلیمانی لیڈر یا ایس پاکستانی، آپ کسی بھی ایکس پرسنل سے، موجودہ پرسنل سے، آپ بیلیٹنٹلی کسی سے بھی آپ کو ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک بلینک اس کے ذریعے آپ کو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ فلانے کا کریکٹر کیسا تھا، فلانے کا کریکٹر کیسا تھا. آئی ایم نو ون ٹو جج اینی بڈیز کریکٹر. جب ہماری حکومت کی تمام ادارے پرائم منسٹر کو جو ہے پرائم منسٹر کو جو ان کا آئین کے اندر رول ڈیفائن ہے وہ وہی کرتے ہیں. جی دیکھیں، کل بڑی خوبصورت بات علی امین گنڈا پوری نے کہی اور انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کو اس لیے جواب دینا پڑے گا، اور میں بھی یہ بات انڈورس کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب 26 تاریخ کو نہتے لوگوں کے اوپر ڈی چوک میں گولیاں چلائی گئی تو حکومتی ترجمانی آئے، وزیر اعظم شہباز شریفی آئے جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے ایک مشت کہہ دیا کہ ہم دہشت گرد ہیں. جو پیسفل پروٹیسٹر ہے انہوں نے کہا کہ گولی چلانا جائز ہے. اب بائی دا وے جو حکومت ہوتی ہے وہی فوج کو بلاتی ہے، وہی رینجرز کو بلاتی ہے، انٹیریئر منسٹری کے اندر آتے ہیں. میں نے بھی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر منسٹری میں یہی سوال کیا کہ کس کے کہنے کے اوپر گولی چلائی تھی. تو ظاہری بات ہے فارم 47 کی حکومت جو 17 سیٹوں والے جماعت ہے، چاہے شہباز شریف ہے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے اس کے کابینہ کے منسٹر ہے، چاہے ٹک ٹاک چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ ہے، یہ سب کے سب اس تمام سسٹم کے بینیفیشری ہیں. ادروائز آپ نے تو ووٹ کے ذریعے 8 فروری کو ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اگر یہ ہمارے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے تو یہ کوئی ساز باز کر کے یہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے تو سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی شہباز شریف کی ہی بنتی. نہیں کسی تک بھی کوئی محدود نہیں ہے. پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر سب جواب دہ ہیں. جو اپنی کرسی کے حساب سے، اپنے ٹینیور کے حساب سے جو سوال جواب ان سے پوچھے جائیں گے ہر کوئی اس کا جواب دے گا. یہاں پہ کوئی بچہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنی حدود کے اندر رہتا ہے، اور اگر کوئی اپنی حدود کراس کرتا ہے تو اس کو جواب دینا چاہیے. جہاں تک آپ نے پرویز مشرف صاحب کی بات کی، تاریخ ان کو جس الفاظ میں یاد رکھتی ہے وہ سب کو پتہ ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب نے جس طریقے سے اس ملک میں حکومت کی، ساری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے. تاریخ میں ڈکٹیٹرز کے نام لے کے جائیں گے. میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے ہماری 28 سال کی جدوجہد ہے. ہماری جدوجہد یہ کہ پہلے تو ہمارے اوپر ٹیئر گیسنگ کی جاتی تھی، ہمارے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا تھا، ہمارے اوپر آنسو گیس استعمال کیے جاتے تھے، ہمارے اوپر ربڑ کی گولیاں استعمال کی جاتی تھی، واٹر کینن استعمال کیے جاتے. خواتین کو جو ہے سب سے زیادہ جیل کے اندر اور قید کے اندر ڈالا گیا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے ڈیموکریٹک پولیٹیکل جماعت ہے جس کا کوئی مسلح ونگ نہیں ہے، اور اس کے نہتے لوگوں کے اوپر جب گولیاں چلائی گئی. اب تو ہمارے شہداء بھی اس ڈیموکریسی کے لیے، ہم تو علم جو ہے ہم نے ڈیموکریسی کا ہے، تو میں اپنے ڈیموکریسی کا جواب دے سکتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ڈیموکریسی کی اور اپنی آواز جو وہ بلند کرتی رہے گی. شہداء کا حساب ہم نے لینا ہے، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی ٹویٹ کرے،
کوئی ری ٹویٹ کرے یا کوئی اپنا سوشل میڈیا پہ اپنا نیریٹو دے یا آپ سے کوئی اختلاف رائے کی آپ سے نفی کرے تو آپ اس کو دہشت گرد بنا کے جو ہے اس کو پر ایف آئی آر کر دے یا اس کو جیل کے اندر ڈال دے. بائی دا وے آپ کو خود مطیع اللہ جان کے بارے میں اور آپ کے جتنے بھی اور ساتھی ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی جب یہاں پہ وہ پمس کے باہر یا پمس کے اندر جب وہ زخمیوں کی اور شہیدوں کی جو ہے جو وہ رپورٹنگ کرے تھے یہ ان کا کام تھا. یہ آپ سب کا کام ہے. آپ ہماری بھی رائے لیتے ہیں, آپ فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیکھتے ہیں, جہاں غلط ہوتا ہے آپ ہمیں نگیٹ کرتے ہیں, جہاں ٹھیک ہوتا ہے آپ ہمیں انڈورس کرتے ہیں. تو وہاں پہ آپ ہی کے ساتھیوں کے اوپر کیوں چرس افیون کی جو ہے وہ ایف آئی آر ڈالی گئی. تو یہ آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک اس وقت کس نہج پہ چڑھا ہے اور جو اس وقت ملک کے حالات ہے, چاہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, چاہے نہتے عوام کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہے, وہ سب کے سب ذمہ دار اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور شہباز شریف اس کے بینیفیشری. اچھا, سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے اس کی اسمبلی کی بات کی. اسمبلی میں ہم ایڈوائزری کمیٹی میں گئے. ایڈوائزری کمیٹی میں یہ طے ہوا تھا کہ عمر ایوب صاحب کو, سب سے پہلے ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہمارے شہداء کے لیے جو ہے وہ فاتحہ خوانی کی جائے. وہ کی, ہماری بات مانی گئی. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے کہ 26 نومبر کو ہمارے لوگوں کے اوپر کیوں گولیاں چلائی گئی, وہ سوال پوچھیں گے. وہ بات کرنی تھی تو اس کے بعد کوئی وہ بنتا نہیں تھا ہنگامہ رہے کا. یہ سوال ہم پوچھتے رہیں گے اور یہ سوال اس طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے. انہوں نے بڑا اچھا پاکستان تحریک انصاف کا اور عوام کا مقدمہ لڑا. دوسرا آپ نے کیا سوال کیا؟ ہاں جی, آپ نے ایف آئی آر کی بات کی. دیکھیں, میرے علاقے سے ساتھ والے علاقے سے جو ہے وہ سردار شفیق لون کا تعلق ہے. وہ شہید ہوئے یہاں پہ 26 تاریخ کو. ان کی لاش نہیں دی جا رہی تھی. جب ہمارے لوگ وہاں پہ جنازہ پڑھنے بھی جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی پولیس ریڈ کر دی تھی. لوگوں کو اس قدر ان کی فیملیز کو ٹارچر کیا ہوا ہے. کہا گیا کہ آپ ایفیڈیوٹ لکھ کے دیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے یا کسی اور طریقے سے, اور ان کی یہاں پہ ڈی چوک میں ان کی شہادت نہیں ہوئی. وہاں پہ فیملی کو جب اس قدر ٹارچر کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ہم نے فیملی کے کانسنٹ کے ساتھ اس پولیٹیکل پارٹی ہم نے سپریم کورٹ جانا ہے. پٹیشن انشاءاللہ ہماری اس کو لیڈ کریں. کچھ دنوں کے بعد آپ کو وہ موقع ملے گا, وہ آپ کو کہ ہم اس کو اس پارٹی جو ہے وہ پرسو کریں گے. لیکن لیگل ڈاکومنٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر کمیٹی کی میٹنگ تھی. اس میں پارلیمنٹ سے اٹھا کے اس کو انٹیریئر منسٹری کے اندر جان بوجھ کے رکھا گیا تاکہ آپ میڈیا تک اس کے ایکسیس نہ ہو. لیکن پھر بھی کچھ میڈیا کے لوگ پہنچ سکے, میں بھی پہنچ سکی. وہاں پہ ان رائٹنگ میں نے یہ ایجنڈا دیا اور اس میں یہ تمام شہداء کی تفصیل, مسنگ پرسن کی تفصیل, ابڈکشن کی تفصیل, ایف آئی آر کی تفصیل, اور جو آپ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ, سوشل میڈیا کے ساتھ اور رپورٹرز کے ساتھ جو فیلڈ میں ہو رہا ہے, جو ان کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے یا ہمارے شہداء کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ساری تفصیل میں نے انٹیریئر منسٹر سے رائٹنگ پوچھی. وہ ایجنڈا میرا ایکسیپٹ ہو گیا. کل میں نے وہ سوال کیے ہیں. نیکسٹ ہیئرنگ پہ انہوں نے پرومس یہی کیا کہ وہ ہم اس کا جواب دیں گے. پہلا. دوسرا ہے کہ آج میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ سیم سوال کیا اور ایڈجرنمنٹ میں نے موشن دی. آج اسی کی وجہ سے آج یہ تقریر ہوئی. تو ہم اپنے اس کو لیگلی 2 فورم پہ ہم ایکسرسائز کر چکے ہیں. انشاءاللہ کورٹ کے اندر بھی ود دا فیملی کانسنٹ. ظاہری بات ہے وہ اس وقت انڈر وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آزمائش کے اندر بھی ہے, تکلیف میں بھی ہے, سوگوار بھی ہیں, اور پھر ان کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے. تو ان کو ہمیں اکٹھے لاتے میں تھوڑا سا ان کے کانسرٹ کے ساتھ ٹائم لگے گا. لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو یہ سپریم کورٹ میں یا کورٹس کے اندر یہ معاملہ لے کے جاتے ہوئے نظر آئیں گے.